مارگلا ہلز یقیناً قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، اور یہاں پر مارگلا ہلز میں مونال اور لا مونٹانا سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا تھا، تاہم یہاں پر نیچر کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا۔ ان مارگلا ہلز کا جو حسن تھا وہ بہت زیادہ تباہ ہو رہا تھا، جس کے باعث اس مقام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین مناظر ہیں یہ مونال کے لا مونٹانا کے، تقریباً اس بلڈنگ کو توڑا جا چکا ہے اور اسے مکمل ختم کیا جائے گا سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق۔ میرے ساتھ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ سے موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر سخاوت، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سخاوت، وعلیکم بتائیے السلام۔ گا یہاں پہ اب منال لا مونٹانا کو تو ختم کیا جا رہا ہے، بلڈنگ بھی توڑی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر کیا جائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے ہر شہری کے۔ اسلام آباد کا ہر شہری جاننا چاہتا ہے کہ کیوں منال کو ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ ختم کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر؟ بیسیکلی اگر ہم کہیں کہ نیشنل پارک کے اندر ریسٹورینٹس اور رش ٹورزم کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن جب یہ چھوٹا سا 2006 میں ایک کیوسک بنا تھا، کچھ لوگ آتے تھے، نیچر کو انجوائے کرتے تھے، یہاں کی بیوٹی کو، اور ابھی اگر آپ نے پورا دیکھا ہو سٹرکچر کے کتنا بڑا سٹرکچر جو ہے وہ جس کے اوپر کنکریٹ کا جنگل بنایا گیا ہے، تو یہاں پہ ہم نے اسی کنکریٹ کے جنگل کو ختم کر کے دوبارہ جو نیچرل فارسٹ ہے اس کو دوبارہ پروموٹ کرنا ہے، خاص طور پہ کیونکہ چیڑ پائن زون ہے، یہاں پہ چیڑ پائن کی پلانٹیشن جو ہے ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو نیٹو پلانٹس ہیں وہ ہوں گے، اور یہ سارے کا سارا ایریا اچھا دوبارہ ریسٹور ہوگا۔ ابھی آپ بھی یہاں پہ کھڑی تھیں اور آپ نے بھی یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پہ شدید سب سے زیادہ گرمی ہے، اور حتیٰ کہ آپ کے 2 منٹ کی مسافت پہ آپ ساتھ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ٹمپریچر فیل نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنا بھی ٹورزم کا پریشر آتا تھا، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارگلا کا ماتھے کا جھومر تھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ وہ ایک کلنک کا داغ تھا نیشنل پارک کے اوپر جس کا ختم ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیچر کو بچانا ہے۔ نیچر کو ہم نے صرف اپنے لیے نہیں بچانا، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بچانا ہے۔ آج یہ 2 ریسٹورینٹس ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو بھی شے ملتی ہے کہ یار اگر اس نیشنل پارک کے اندر مزید ایک ریسٹورینٹ اور بنا لیا جائے تو اس طرح کے ریسٹورینٹس پورے نیشنل پارک کے اندر بن جائیں گے، تو ہمارے آنے والی نسل کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور سخاوت سے مزید بات کرنے سے پہلے کہوں گی کہ اس جانب اگر مناظر دکھائیں تو پولوشن ویسے ہی بہت زیادہ ہے، اور اس وقت بھی اسلام آباد کے جو کلیئر ایک مناظر ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ سخاوت، یہاں پر تو یہ جتنا بھی جو نیچرل پارک ہے مارگلا ہلز میں، یہاں پر ہماری جنگلی حیات بھی ہیں، وہ اس کنسٹرکشن کی وجہ سے، مونال یا لا مونٹانا کی وجہ سے کتنی ایک متاثر ہو رہی تھی؟ بیسیکلی نو ڈاؤٹ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ لائٹ پولوشن کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ کے اوپر، کیونکہ مونال میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ رات کے وقت آتے ہیں، اور موسٹلی جو مارگلا ہل نیشنل پارک میں اسپیشیز پائی جاتی ہیں وہ ناکٹرنل ہیں، رات کے وقت ایکٹیو ہوتی ہیں۔ اب وائلڈ لائف کا جس وقت ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت ہمارا ٹورزم کا ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹورزم جس نے بھی کرنا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم مینیج کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے کیمپنگ بھی کرنی ہے وہ مغرب سے پہلے اپنا کیمپ یہاں پہ سیٹ کر کے کیمپ بھی لگا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہوتا کیا تھا، ایک گاڑی نہیں، آپ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آتی تھیں، روڈ بلاک ہوتا تھا، اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ بتا رہی ایئر پولوشن، ایئر کو اچھا خاصا فیکٹر ہوتا تھا۔ اس کے بعد لائٹ پولوشن کی وجہ سے یہاں کی وائلڈ لائف کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کویشچن کیا کہ مونال جب یہاں پہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ تو پہلے کوئی سیکیورٹی کا سسٹم نہیں تھا۔ سیکیورٹی، وائلڈ لائف کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، وائلڈ لائف خود بخود فلرش کرتی ہے، اس کے ہیبیٹیٹ کو ہم نے بچانا ہے۔ اگر ہیبیٹیٹ بچ جائے گا تو وائلڈ لائف آٹومیٹکلی وہاں پہ آ جاتی ہے۔ اب اگر مونال کو ہم مزید ایکسپینڈ کرتے جائیں گے، جو اسپیسیز یہاں پہ ہیں وہ یہاں سے موو کر جائیں گی۔ اب اگر یہ دوبارہ ریسٹور ہو رہا ہے تو جو اسپیسیز نیشنل پارک کے اندر ہیں وہ اسی ایریا کو اویل کریں گی۔ اچھا سخاوت، ایک اور بہت بڑا سوال ہے تمام شہریوں کے ذہنوں میں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو منال ہے، لا مونٹانا ہے، اسے کسی اور ایجنڈا کے تحت ختم کیا جا رہا ہے، یہاں پر کوئی اور کنسٹرکشن ہونے جا رہی ہے، تو کس ٹائپ کی، کیا کوئی کنسٹرکشن ہوگی، کیا اس کی جگہ پہ ایک نیا سٹرکچر کھڑا ہوگا، کیسا سٹرکچر ہوگا، کیا عام لوگ آ سکیں گے، نہیں آ سکیں گے؟ یہ تمام تر وہ خدشات ہیں، وہ شبہات ہیں جو ہیں اسلام آباد کے شہریوں کے ذہنوں میں۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر؟ بیسیکلی مونال میں مخصوص لوگ آتے تھے، ہر بندے کی اسیس یہاں پہ نہیں ہوتی تھی۔
अभी जो कमेटी बनी है वो इस चीज़ का फैसला किया है कि इसको इकोलॉजिकली रिस्टोर किया जाएगा और हर बंदे की असेस होगी। उसमें जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म करते हैं कि अपने कचरे को अपने साथ लेके जाते हैं बजाय इसके कि वो मेस क्रिएट करें, इन सारी चीज़ों पे हमने लोगों को बताना है कि ये आप लोगों का एरिया है, आपने ही इसे साफ़ रखना है। ख़ास तौर पे हमने एक कैंपेन भी चलाई थी कि मेरा कचरा मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह की कैंपेन चलाएँगे क्योंकि ये नेशनल पार्क ना तो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का है, ना ही अगर हम कहें कि ये मोनाल वालों का था, ये नेशनल पार्क पाकिस्तान के लोगों का है। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर ये नेशनल पार्क को बचा रहे हैं, जो आने वाली नस्ल है उनके लिए नहीं नेशनल पार्क बचेगा, तो हर बंदे की यहाँ पे असेस जो है वो होगी, जो व्यू पॉइंट्स होगा उस पे हर बंदा यहाँ पे आके एंजॉय कर सकेगा। यानी कंक्रीट का जंगल खत्म करके जो सरसब्ज जंगल है उसी को फरोग देना जी है। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, उसी को। कितनी तरह के यहाँ पे दरख्त लगाए जाएंगे जब इसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में दोबारा से लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, और रिस्टोर किया जाएगा, नेचर को रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी, तो कितनी तरह के यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे या पौधे लगाए जाएंगे? बेसिकली नेशनल पार्क का एक रूल होता है कि नेशनल पार्क के अंदर जो उसकी इकोलॉजी है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना। आपके लेफ़्ट राइट में अगर आप देखें तो जो स्पीशीज़ यहाँ पे इस एलिवेशन पे पाई जाती हैं उसी स्पीशीज़ को हम प्रमोट करेंगे। और ख़ास तौर पे ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त लगाए जाएंगे, यहाँ पे जो ग्रास की स्पीशीज़ है उसको प्रमोट किया जाएगा। क्या यहाँ पे जानवर भी होंगे? कुछ लोगों को ये था कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसा वो सिस्टम किया जा रहा है कि नीचे चिड़ियाघर नहीं है तो शायद यहाँ पर कोई जानवर होंगे और वो देखने का मौका मिलेगा, या फिर यहाँ पे कोई इस तरह के बेंचेस होंगे, हम बैठेंगे, आसपास जानवर होंगे, क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? हमें वाइल्ड लाइफ आपको बगैर पिंजरे के नज़र आती है। अगर कोई ख़ास तौर पे बंदरों को इंसानों ने खुद ख़राब किया है, खुराक फराहम करते हैं जो कि इलीगल है, किसी भी वाइल्ड एनिमल को खुराक नहीं देनी चाहिए। तो इस हवाले से जब नेचर अपने आप को रिस्टोर करेगी और रेस्टोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली इस एरिया को विजिट करेगी। 15 से 20 दिन लगेंगे और कोशिश की जाएगी वैसे तो कि जल्द अज जल्द इस का जो काम है वो मुकम्मल किया जाए, इस तमाम बिल्डिंग को मस्मार किया जाए और यहाँ पर जितना जल्दी हो सके नेचर को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि नेचर है तो हम हैं और हमें अपने माहौल को बचाना है। अपने लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए कोशिश की जा रही है कि उन्हें एक अच्छा सरसब्ज मुस्तकबिल दिया जाए।